فلم کا آغاز ایک خاتون ٹیلی سے ہوتا ہے جو بچوں کے کھیل کے میدان میں جھولے پر اکیلی بیٹھی اداس نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں اپنے بیٹے سیم کی تصویر کو خاموشی سے دیکھتی ہے، اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں سنبھالتی ہے اور پھر ٹی وی پر اس کی پرانی گھریلو ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے۔ بعد میں وہ اخبار کے کئی ٹکڑے دیکھتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیم 14 ماہ پہلے ایک ہولناک طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ٹیلی آج تک اپنے بیٹے کی موت کے گہرے صدمے اور ناقابل برداشت غم سے باہر نہیں نکل سکی۔ بعد میں جب ٹیلی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر جم کا فون آتا ہے۔ جم تجویز دیتا ہے کہ وہ اس رات باہر جا کر کھانا کھائیں، لیکن ٹیلی انکار کر دیتی ہے۔ پہلی فرصت میں نکل۔ فون پر بات کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے جم اور سیم کی خاندانی تصویر کو دیکھتی رہتی ہے، پھر آخرکار فون بند کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس کی ملاقات اپنی دوست ایلیٹ سے ہوتی ہے۔ دونوں کچھ دیر بات چیت کرتے ہیں جس کے بعد ٹیلی وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر ایک عجیب بات ہوتی ہے جب ٹیلی یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے اپنی گاڑی کہاں کھڑی کی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک اجنبی شخص اس کی مدد کرنے کی پیشکش کرتا ہے، اور جیسے ہی ٹیلی اسے بتاتی ہے کہ اس کی گاڑی سرخ رنگ کی والوو ہے، وہ فوراً اسے بتا دیتا ہے کہ گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ بعد میں ٹیلی اپنے تھراپسٹ ڈاکٹر منت سے ملاقات کے لیے پہنچتی ہے جہاں ایک اور پریشان کن واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ کافی کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن وہاں حقیقت میں کوئی کپ موجود ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر منس اسے بتاتے ہیں کہ آج اس نے کافی پی ہی نہیں، لیکن ٹیلی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اصرار کرتی ہے کہ وہ اب بھی کافی کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کر سکتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر منت سمجھاتے ہیں کہ غالباً اس نے ان کی کافی کی خوشبو محسوس کی ہوگی اور اس کے ذہن نے لاشعوری طور پر ایک ایسی یاد بنا لی کہ جیسے اس نے واقعی کافی پی ہو۔ اس کے بعد دونوں سیم کی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر منس ٹیلی کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب اسے ماضی کو بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بات سن کر ٹیلی اور بھی زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ اسی شام وہ جم کے ساتھ ڈنر کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر صبح والی اسی خاندانی تصویر پر پڑتی ہے، مگر اس بار تصویر میں سیم موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر ٹیلی شدید صدمے میں آ جاتی ہے اور غصے سے اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے تصویر بدل دی ہے۔ جم بار بار کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ٹیلی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تصویر کا فریم توڑ دیتی ہے اور غصے میں گھر سے نکل جاتی ہے۔ بعد میں ٹیلی دوبارہ اسی کھیل کے میدان کے جھولے کے پاس پہنچتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک شخص ایش سے ہوتی ہے۔ Hello, how do you do? ٹیلی اسے پہچان لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی لارن بھی اسی طیارہ حادثے میں جان سے گئی تھی جس میں سیم کی موت ہوئی تھی، لیکن نشے میں دھت ایش اسے پہچان نہیں پاتا اور اپنی بیٹی کا نام سن کر بھی کوئی خاص ریسپانس نہیں دیتا۔ پھر وہ ٹیلی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ پہلی فرصت میں نکل۔ جب ٹیلی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے تو ایش خاموشی سے مڑتا ہے اور رات کی تاریکی میں اکیلا چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کام کے دوران ٹیلی اپنے اور سیم کی چند پولاروئڈ تصویریں نکال کر دیکھتی ہے جو ایک بار پھر اسے شدید جذباتی کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کی تصاویر دیکھنے کے لیے فوٹو البم نکالتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ پورا البم بالکل خالی ہے۔ شدید پریشانی اور غصے میں وہ اپنے شوہر جم کے لیے وائس میل چھوڑتی ہے۔ مارے جاؤ گے ایک دن۔ اس کے بعد ٹیلی سیم کی پرانی گھریلو ویڈیو چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پوری ویڈیو مٹ چکی ہوتی ہے اور اسکرین پر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ منظر اسے اس قدر توڑ دیتا ہے کہ وہ بے اختیار رونے لگتی ہے۔ بعد میں جب جم گھر واپس آتا ہے تو ٹیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے ان کے مرحوم بیٹے کے وجود سے جڑی ہر نشانی مٹا دی ہے، لیکن حیران کن طور پر جم کہتا ہے کہ وہ ویڈیو ٹیپس تو ہمیشہ سے خالی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر منس ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ٹیلی کو بتاتے ہیں کہ اس کا کبھی کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، اور سیم سے جڑی اس کی تمام یادیں حقیقت نہیں بلکہ اس کے ذہن کی بنائی ہوئی ہیں۔ جم بھی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک بار شدید میڈیکل کنڈیشن کا شکار ہوئی تھی اور تقریباً اپنی جان کھو بیٹھی تھی۔ اس پر ڈاکٹر من سمجھاتے ہیں کہ غالباً اسی صدمے نے اس میں شدید نفسیاتی رد عمل پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن نے ایک ایسی متبادل زندگی تخلیق کر لی ہے جس میں اس کا ایک فرضی بیٹا موجود تھا، لیکن ٹیلی ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی اور بے قابو انداز میں برتاؤ کرنے لگتی ہے، جس پر ڈاکٹر منس کہتے ہیں کہ اب اسے ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اپنے بیٹے کے وجود کا ثبوت دینے کے لیے ٹیلی فوراً وہ پولاراइڈ تصویریں نکالنے دوڑتی ہے جنہیں جم نے نہیں چھوا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں کہ اب ان تصویروں میں وہ اور جم نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ سیم کہیں بھی موجود نہیں ہوتا۔ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا بھائی؟ گھبراہٹ میں وہ فوراً گھر سے باہر بھاگتی ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے تیزی سے نکل جاتی ہے۔ ٹیلی ایک لائبریری پہنچتی ہے اور 14 ماہ پہلے کے اخبارات دیکھنے لگتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ کہیں بھی اس طیارہ حادثے کی کوئی خبر موجود نہیں ہوتی۔ یہ بات اسے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔
اس کے بعد وہ اپنی دوست ایلیٹ کے گھر جاتی ہے اور اسے سیم کے بارے میں بتاتی ہے، مگر ایلیٹ کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ٹیلی کس کی بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر ٹیلی بری طرح خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے اسے کچھ فاصلے پر جم نظر آتا ہے، جس پر گھبرا کر وہ فوراً دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں ٹیلی ایش کے گھر پہنچتی ہے، جہاں وہ اسے ایک بار پھر نشے کی حالت میں دیکھتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ پہلے بھی اپنے بیٹے سیم کے ساتھ یہاں آ چکی ہے، لیکن ایش کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ٹیلی اس کی بیٹی لارن کا ذکر کرتی ہے، جو سیم کی دوست تھی، مگر ایش حیرانی سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مزید بات کیے بغیر سونے چلا جاتا ہے۔ جب ایش سو جاتا ہے تو ٹیلی آہستہ آہستہ اپارٹمنٹ میں گھومنے لگتی ہے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں وہ دیوار پر لگی وال پیپر کو کھینچ کر اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نیچے اسے بچوں کی بنائی ہوئی کئی رنگ برنگ ڈرائنگز نظر آتی ہیں۔ اگلی صبح جب ایش کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹیلی کو اپنے گھر میں ناشتہ بناتے ہوئے دیکھتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا بھائی؟ پھر ٹیلی اسے اس کمرے میں لے جاتی ہے جو پہلے لارن کا تھا، اور دیوار پر بنی ہوئی بچوں کی ڈرائنگز دکھا کر کہتی ہے کہ یہ سب لارن نے بنائی تھیں، لیکن ایش اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تصویریں تو پہلے رہنے والے کرایہ داروں نے بنائی ہوں گی۔ وہ غصے میں آ کر پولیس کو بلانے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ اما بہن پہ آ جاؤں گا میں ان کی۔ اس پر ٹیلی اصرار کرتی ہے کہ لارن اور سیم ایک کیمپ میں جانے کے لیے ایک ہی جہاز میں سوار ہوئے تھے، اور اس حادثے کے بعد ایش نے غم میں ڈوب کر شراب پینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن ایش پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کی کبھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ وقت چاہیے، پھر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ پولیس دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ ایش ٹیلی سے معذرت کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسی نے پولیس کو بلایا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں ٹیلی کو مدد کی ضرورت ہے۔ پولیس اہلکار ٹیلی کو باہر لے جاتے ہیں، لیکن اسی دوران نیشنل سیکیورٹی کے 2 اہلکار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیلی کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی دوران جب ایش دیوار پر بنی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک اسے اپنی بیٹی لارن یاد آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ لمحے بھی یاد آتے ہیں جب وہ دیواروں پر یہ تصویریں بنا رہی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایش فوراً باہر دوڑتا ہے، جہاں NSA کے اہلکار ٹیلی کو لے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی گاڑی کے سامنے آ کر اسے روک دیتا ہے۔ وہ زور زور سے ٹیلی کو آواز دے کر کہتا ہے کہ اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیلی گاڑی سے نکلتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اسی دوران وہ پراسرار شخص جس نے پہلے ایک موقع پر ٹیلی کی مدد کی تھی، دور کھڑا یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایش ایک NSA اہلکار پر قابو پا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرا اہلکار شہر کی گلیوں میں ٹیلی کا پیچھا کرتا رہتا ہے، مگر آخرکار ٹیلی اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو بادلوں میں ایک عجیب و غریب شکل بنتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اسے مزید پریشان کر دیتی ہے۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں ایک جاسوس افسر جم سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہوتی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے کسی کے اپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ کی اور ایک ایسے بیٹے کے بارے میں باتیں کی جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جم کو بتاتا ہے کہ ان کی کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس کی بیوی صرف وہم اور ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ یہ سن کر سوال کرتی ہے کہ اگر معاملہ صرف یہی ہے تو پھر NSA کو ٹیلی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے، کیونکہ نہ تو وہ عام طور پر کسی کے اپارٹمنٹ کی توڑ پھوڑ کے معاملات دیکھتے ہیں اور نہ ہی لاپتہ بچوں کے کیس ان کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اسی شام ایش دوبارہ اسی کھیل کے میدان کے جھولے کے پاس آتا ہے، جہاں کچھ دیر بعد ٹیلی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ دونوں بیٹھ کر اپنی عجیب و غریب صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ٹیلی یہ اندازہ لگاتی ہے کہ شاید کسی نے ان کے بچوں کو اغوا کر لیا ہے، اور وہ حیران ہوتی ہے کہ آخر کون ایسی طاقت رکھ سکتا ہے جو لوگوں کے بچوں کے وجود کو ہی سب کی یادوں سے مٹا دے۔ چونکہ NSA کے اہلکار مسلسل ان کی تلاش میں ہیں، اس لیے دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ رات کسی ہوٹل میں گزارنا زیادہ محفوظ ہوگا، لیکن راستے میں ایک گاڑی جان بوجھ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مار دیتی ہے۔ جلد ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں NSA کے وہی اہلکار موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر ٹیلی اور ایش گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ایک طویل اور سنسنی خیز تعاقب کے بعد وہ آخرکار اپنے پیچھا کرنے والوں سے بچ نکلتے ہیں۔ بعد میں وہ ایک موٹل میں پناہ لیتے ہیں، جہاں سے ٹیلی ڈاکٹر منس کو فون کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اسے ایک اور ایسا آدمی ملا ہے جس کی بیٹی بھی اسی طیارہ حادثے میں ماری گئی تھی، اور اگرچہ ابتدا میں اسے اپنی بیٹی یاد نہیں تھی، لیکن اب اسے سب کچھ یاد آ چکا ہے۔ ڈاکٹر منس کو لگتا ہے کہ ٹیلی کو شدید گھبراہٹ کا دورہ پڑ رہا ہے، اس لیے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن ٹیلی اسے اپنی جگہ بتانے سے انکار کر دیتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ اگلی صبح ٹیلی کو وہ دن یاد آتا ہے جب بچے اس طیارے میں سوار ہوئے تھے۔ اسی دوران اچانک اسے ایک اہم بات سمجھ آتی ہے اور وہ ایش کو جگا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر بچے واقعی مر چکے ہیں تو پھر آخر ان کی یادیں مٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
ٹیلی کو یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید بچے ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ اندازہ لگاتی ہے کہ اسی وجہ سے وہ انہیں بلا نہیں پا رہی کیونکہ وہ اب بھی اپنے بیٹے کی موجودگی محسوس کر سکتی ہے۔ ایش بھی کہتا ہے کہ اسے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں موٹل چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کرائے کی گاڑی لیتے ہیں۔ اسی دوران انہیں کچھ پولیس اہلکار نظر آتے ہیں تو وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نین اسی وقت وہی پراسرار شخص جو کافی دیر سے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ جب وہ شخص ہٹنے سے انکار کرتا ہے تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا اور وہ گاڑی چلا کر اسے ٹکر مار دیتے ہیں۔ ٹیلی کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس پراسرار شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ اسی دوران اسے جاسوس این کا فون آتا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ٹیلی اسے اپنی موجودہ صورتحال کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ این سے سوال کرتی ہے کہ اگر وہ بچے کبھی موجود ہی نہیں تھے تو پھر دو مختلف لوگ دو مختلف بچوں کو کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ فون بند کر دیتی ہے۔ بعد میں ٹیلی اپنے شوہر جم کے دفتر کے باہر اس سے ملنے جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جم اب اسے پہچانتا ہی نہیں۔ وہ جم سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ سیم نام کے کسی شخص کو جانتا ہے، لیکن جم انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ان تمام لوگوں کی یادیں مٹا رہا ہے جن کا تعلق سیم سے تھا۔ جب ٹیلی اور ایش عمارت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ NSA کے اہلکار ایک بار پھر وہاں پہنچ چکے ہیں، چنانچہ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پراسرار شخص انہیں دیکھ رہا ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہوتا ہے، جیسے اسے گاڑی کی ٹکر سے کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ دوسری طرف این پہلے والی کار رینٹل جگہ پر پہنچتی ہے جہاں ایک ملازم اسے اس پراسرار شخص کے بارے میں بتاتا ہے جسے گاڑی نے ٹکر ماری تھی، لیکن وہ فوراً ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی وقت کچھ NSA اہلکار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک این سے کہتا ہے کہ اگر اسے ایش یا ٹیلی کے بارے میں کوئی بھی معلومات ملے تو فوراً اس سے رابطہ کرے۔ این ان سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کا اس طیارہ حادثے اور لاپتہ بچوں سے کوئی تعلق ہے، لیکن اہلکار دعویٰ کرتا ہے کہ نہ تو کوئی طیارہ حادثہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی بچے موجود تھے۔ رات کے وقت ٹیلی اور ایش شہر سے دور ایک سنسان جگہ پر موجود ایک کیبن میں پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف این سے ڈاکٹر منس ملاقات کرتے ہیں جو پولیس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہیں یقین تھا کہ ٹیلی مکمل طور پر وہم کا شکار ہے، لیکن اب انہیں خود بھی اس بات پر شک ہونے لگا ہے۔ ان کے مطابق ٹیلی سب سے زیادہ اعتماد انہی پر کرتی ہے، ورنہ وہ کبھی انہیں فون نہ کرتی۔ ڈاکٹر منس کو یقین ہوتا ہے کہ ٹیلی دوبارہ اسے فون کرے گی اور جب ایسا ہوگا تو پولیس کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا کیونکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج ہی بدل لیا سالا۔ دوسری طرف کیبن میں ایش کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ فوراً ایک ہتھیار اٹھاتا ہے اور دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک آدمی چھپتے ہوئے نظر آتا ہے جس پر وہ فوراً حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے اٹھا کر کیبن کے اندر لے آتا ہے۔ ٹیلی اور ایش اس آدمی کو باندھ دیتے ہیں اور اس کی ID سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ NSA کا ایک اہلکار ہے۔ وہ دونوں اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کون ہیں اور ان کے بچے کہاں ہیں۔ اب تو سچ بول دے بھوس۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ حکومتی اداروں نے نہیں کیا بلکہ وہ صرف کسی اور کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ خود زندہ رہ سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹیلی کو بھی باقی سب لوگوں کی طرح سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا اور یہ سب اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں تھا۔ یہ سن کر ٹیلی بے بسی سے اس آدمی سے درخواست کرتی ہے کہ وہ انہیں بتائے کہ وہ اپنے بچوں کو واپس کیسے لا سکتے ہیں اور وعدہ کرتی ہے کہ کسی اور کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لوگ سب کچھ سن رہے ہیں۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جس سے پورا کیبن تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایجنٹ بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ ٹیلی حیران ہوتی ہے کہ آخر انہوں نے اسے اور ایش کو بھی کیوں نہیں مارا۔ اگلی صبح این اور اس کی ٹیم تباہ شدہ کیبن کے ملبے پر پہنچتی ہے جہاں انہیں ٹیلی کا چھوڑا ہوا ایک پیغام ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ این سے مدد مانگتی ہے۔ وہاں کوئی لاش موجود نہیں ہوتی، لیکن NSA ایجنٹ کا شناختی کارڈ مل جاتا ہے جسے دیکھ کر این کو معاملہ بہت مشکوک لگتا ہے۔ دوسری طرف ایش اور ٹیلی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ٹیلی کو ایک بار پھر وہ دن یاد آتا ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا تھا۔ اسے یاد آتا ہے کہ طیارہ کمپنی کا نام کویسٹ ایئر تھا۔ دونوں فوراً اس کمپنی کے دفتر پہنچتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ پوری جگہ خالی پڑی ہوتی ہے جو بہت عجیب لگتا ہے۔ آخرکار انہیں ایک عورت مل جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے اور کمپنی کے دیوالیہ ہونے کے بعد عدالت کی طرف سے یہاں کام کر رہی ہے۔ ٹیلی خود کو کمپنی کے ایک ملازم ظاہر کرتی ہے اور اپنی چالاکی سے اس فرم کے مالک رابرٹ شینیئر کا پتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر ٹیلی اور ایش شینیئر کے پتے پر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں بھی انہیں جگہ مکمل طور پر خالی ملتی ہے، چنانچہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رات وہیں گزاریں گے۔
اگلی صبح این کو خبر ملتی ہے کہ ان دونوں نے ایک اکاؤنٹنٹ کو دھوکہ دے کر کمپنی کے مالک کا پتہ حاصل کیا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر منس کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی دوران ٹیلی کو ایک بار پھر وہ دن یاد آتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو چھوڑنے گئی تھی، اور آخرکار اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ پراسرار شخص جسے انہوں نے گاڑی سے ٹکر ماری تھی اس دن بھی وہاں موجود تھا۔ اسی دوران ایش کو گھر میں اسی پراسرار شخص کی ایک تصویر ملتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رابرٹ شینئر ہے۔ وہ یہ معلومات فوراً ٹیلی کو بتاتا ہے اور دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسی ایئرپورٹ جائیں گے جہاں سے بچے روانہ ہوئے تھے، لیکن اچانک انہیں گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ٹیلی کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کھلتا نہیں۔ آخرکار وہ کھڑکی توڑ کر گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت جاسوس این وہاں پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایش ٹیلی سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور وہ دونوں اس کے اپارٹمنٹ میں ملیں گے۔ ٹیلی بھاگ جاتی ہے جبکہ این اپنی گاڑی سے نکلتی ہے اور بندوق ہاتھ میں لیے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ اسی دوران شینئر سامنے آ جاتا ہے جس پر این اسے حکم دیتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، لیکن بار بار خبردار کرنے کے باوجود جب شینئر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو این اس پر کئی گولیاں چلاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اسی دوران ایش کو گاڑی میں ڈاکٹر منس اکیلے ملنے جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ ٹیلی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ٹیلی اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نہیں نکل پاتی کیونکہ اس کی گاڑی کیچڑ میں پھنس جاتی ہے۔ اسی وقت این اس کے پاس آتی ہے، اپنا تعارف کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اسے ٹیلی کی بات پر یقین ہے، لیکن اچانک ایک پراسرار طاقت این کو ہوا میں اٹھا کر آسمان کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہاں یہ راز سامنے آتا ہے کہ اس سب کے پیچھے انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوقات موجود ہیں۔ بعد میں ایش اپنے اپارٹمنٹ پہنچتا ہے جہاں وہ ٹیلی سے ملتا ہے اور ٹیلی اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی لمحے شینئر وہاں اچانک نمودار ہوتا ہے۔ ایش فوراً اس پر حملہ کرتا ہے لیکن شینئر آسانی سے اسے قابو کر لیتا ہے۔ ٹیلی کو بچانے کے لیے ایش خود کو اور شینئر کو کھڑکی سے باہر گرا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر گرتے ہیں ایک پراسرار طاقت ایش کو فوراً آسمان کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خوفزدہ ٹیلی باہر دیکھتی ہے مگر اسے شینئر کے گرنے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اسی دوران ڈاکٹر منس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ٹیلی کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ڈاکٹر منس ٹیلی سے کہتے ہیں کہ پہلے اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے، لیکن ٹیلی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے ایئرپورٹ لے جائیں۔ تاہم جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ٹیلی دیکھتی ہے کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ شینئر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منس شینئر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ سب ختم کر دے اور سب کچھ درست کر دے، پہلی فرصت میں نکل۔ لیکن شینئر کہتا ہے کہ ابھی یہ سب ختم نہیں ہوا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک حیران کن انکشاف میں ڈاکٹر منس ٹیلی کو بتاتے ہیں کہ وہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو ان مخلوقات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ بے بس ہیں اور ان کے ایکسپیریمنٹ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ٹیلی کہتی ہے کہ وہ بس اپنے بیٹے کو واپس چاہتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر منس افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسے کبھی واپس نہیں پا سکے گی۔ اس کے باوجود ٹیلی شینئر کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا بیٹا یہاں موجود ہے۔ شینئر اس بات پر اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے یقین پر قائم رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیلی کو دور سے سیم دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جذبات سے بھری ہوئی ٹیلی بھی سیم کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد سیم اچانک غائب ہو جاتا ہے اور ٹیلی دوبارہ شینئر کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اس پر شینئر کہتا ہے کہ کسی کو بھی بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا ماں اور بچے کے درمیان موجود گہرا تعلق ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ میں شامل باقی تمام والدین اپنے بچوں کو بھول چکے تھے، لیکن ٹیلی واحد شخص تھی جو اپنے بیٹے کو نہیں بھولی۔ یہاں ٹیلی اپنے بیٹے کو واپس مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شینئر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن شینئر اسے کہتا ہے کہ اسے سیم کو بھولنا ہوگا ورنہ یہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری اسی پر آئے گی۔ تاہم ٹیلی اپنے بیٹے کی یادوں کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس پر شینئر غصے میں اپنی اصل شکل ظاہر کر دیتا ہے اور زوردار چیخ مارتا ہے جس سے ارد گرد شیشے زبردست طاقت کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹیلی فوراً خود کو سنبھالتی ہے اور شینئر سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، لیکن شینئر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا وہ پہلا لمحہ یاد کرے جب اس نے اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا۔ ٹیلی وہ یاد تازہ کر لیتی ہے لیکن شینئر فوراً وہ یاد اس سے چھین لیتا ہے اور اس کے ذہن سے مٹا دیتا ہے۔ پھر شینئر اس سے پوچھتا ہے کہ جس لڑکے کو وہ ڈھونڈ رہی ہے اس کا نام کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ٹیلی جواب دیتی ہے کہ کون سا لڑکا۔ شینئر یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن اچانک ٹیلی کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب سیم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔
اس کے بعد اس کی تمام یادیں واپس آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام سیم ہے۔ یہ سن کر شینئر مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اعلیٰ حکام سے ایکسپیریمنٹ کے لیے مزید وقت مانگتا ہے، لیکن وہ اسے ناکام قرار دیتے ہیں اور ایک پراسرار طاقت اسے آسمان کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، جبکہ ٹیلی حیرت سے یہ سب دیکھتی رہتی ہے۔ بعد میں ٹیلی اپنے گھر پہنچتی ہے اور خوشی سے اپنے بیٹے کا نام پکارتی ہے، لیکن گھر خالی ہوتا ہے جس سے وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹیلی کھیل کے میدان میں جاتی ہے اور بے چینی سے سیم کو پکارنے لگتی ہے۔ آخر کار اسے سیم زندہ اور بالکل ٹھیک حالت میں نظر آ جاتا ہے۔ ٹیلی روتے ہوئے اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر دور اسے لارن بھی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایش کے پاس جاتی ہے جو جھولے پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے پہچانتا نہیں۔ چنانچہ ٹیلی دوبارہ اپنا تعارف کرواتی ہے اور دونوں بیٹھ کر کھیل کے میدان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں فلم ختم ہو جاتی ہے۔